الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقال النبي عليه الصلاة والتسليم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس آسمان و زمین کا جب سے وجود ہوا، اس وقت سے لے کر کے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے مقدس ہیں، محترم ہیں، احترام کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو جب یہ 4 مہینے حرمت والے تم پر سایہ فگن ہو جائیں اور ان 4 حرمت والے مہینے میں داخل ہو جاؤ تو بالخصوص اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صرف یہ بات کہہ کر کے چھوڑ دی کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو وجود دیا اس وقت سے لے کر کے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ اب یہاں اتنا بیان کرنے کے بعد قرآن خاموش، پورا قرآن پڑھ جائیں 114 سورتیں پڑھ جائیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کون کون سے حرمت والے مہینے ہیں، کن کن مہینوں کی کن کن مہینوں کا ہم خاص احترام کریں، قرآن کے اندر کہیں نہیں۔ ان 4 مہینوں کی تفصیل جاننے کے لیے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور آپ کی حدیث میں تلاش کرنا پڑے گا آیا وہ 4 مہینہ ہے کون سا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو آئیے ہم بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ گھوم کر کے اپنی حیت پر اور اپنی اصلی حالت پر آ چکا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر گھوم پھر کر کے واپس آ گیا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ ورجب مدر الذی بین جمادہ و شعبان، جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان میں آتا ہے، جسے ہم معراج والا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اچھا، حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی اصلی حالت پر آ گیا، کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جملے سے مشرکین مکہ کے اس عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ حرمت والے 4 مہینے تو مانتے تھے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کبھی محرم کو حرمت والا کہہ دیا تو کبھی سفر کو حرمت والا بنا دیا، اور کبھی ذوالقعدہ کو حرمت والا کہہ دیا تو کبھی شعبان کو، یا کبھی رمضان کو، یا کبھی جمادی الاخری کو۔ اس طریقے سے لڑائی جھگڑے کا جب موڈ بنتا، لڑائی جھگڑے کا جب دل چاہتا، لڑائی جھگڑے کی جب نوبت آتی، تو پھر حرمت والے مہینے کو تبدیل کر کے دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دیتے، اور جو اصل حرمت والا مہینہ ہوتا اس میں لڑائی جدال کر دیتے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ذوالحجہ کے موقع میں، حج کے موقع پر، کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اب اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے۔ جس مہینے کو اللہ نے محرم بنایا تھا، جس مہینہ کو اللہ نے ذوالقعدہ بنایا تھا، جس مہینہ کو اللہ نے ذوالحجہ بنایا تھا، اب پھر اپنی سیٹنگ پر ہو گیا، اپنی حالت پر آ گیا۔ اب یہاں سے یاد رکھنا کہ ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ، ذوالحجہ حرمت والا مہینہ، محرم حرمت والا مہینہ، اور رجب حرمت والا مہینہ۔ بات کلیئر؟ اب آگے اللہ کے نبی نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے مسلمانوں، اے قرآن کے ماننے والوں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ 4 حرمت والے جب مہینے آ جائیں یا 4 حرمت والے مہینے سے گزرنے لگو، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں اپنے نفسوں پر، اپنے جان پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کیا ان 4 مہینے کے علاوہ جو 8 مہینہ ہے ان میں اسلام اپنی جان پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ان مہینوں میں
جو 8 مہینہ باقی بچے، ان 8 مہینوں میں اسلام کسی اور کے اوپر ظلم و زیادتی کا حکم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ 8 مہینے میں تم ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسروں کو بھی ظلم و زیادتی کا نشانہ بننے سے بچاؤ، اور جب ان 4 حرمت والے مہینے میں آ جاؤ تو ان میں اور زیادہ ظلم زیادتی سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچاؤ اور اپنے غیر کو بھی، پاس پڑوس کو بھی اور رشتہ دار کو بھی ظلم زیادتی سے بچاؤ۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اپنے 1 سال کو اپنی زندگی سے ختم کر دیا اور کم کر دیا، اور 1 سال اور ہم اپنی موت سے قریب ہو گئے۔ اور محرم الحرام سے جو ہمارا اسلامی مہینہ اور اسلامی سال شروع ہوتا ہے، کیا ہم نے اس مہینے کے آنے کے وقت یا آنے کے بعد کوئی پلاننگ کی، کوئی شیڈیول بنایا، کوئی اصول بنایا کہ نہیں زندگی کا 18 سال، زندگی کا 20 سال، زندگی کا 60 سال، زندگی کا 70 سال اب نکل چکا ہے، اب زندگی کے جو 2-4 سال بچے، 10-20 سال بچے، 15 سال بچے، ان 2-4 سال، 10-20 سال، 15 سال جو بچے ہیں، ان مہینوں میں اور ان سالوں میں ہم کوئی ایسا کام کر جائیں، ایسی کارکردگی انجام دے دیں جو ہمارے پچھلی ساری کارکردگیوں پر بھاری پڑ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے بخشے جانے کا یہی ذریعہ بن جائے۔ لیکن نہیں، مہینہ، اسلامی مہینہ اور اسلامی سال شروع ہوتے ہی ہمارے درمیان غم کا سال شروع ہو جاتا ہے، ہمارا سال غم سے شروع ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سال کے شروع میں، محرم الحرام کی شروعات میں، ہم اسلام کے علم بردار، اسلام کو عروج تک پہنچانے والے، اسلام کا ساتھ دینے والے ان اصحاب جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ جو نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، بہترین شخصیات ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی۔ ان کے خلاف طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے خلاف جو کینہ، بغض، حسد، نفاق دل میں بھرا ہوا ہے، اس مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ربیع الاول کی 9 تاریخ تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ تک صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں اور برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ صحابہ کرام جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ان اللہ نظر قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے دلوں پر نظر ڈالی، اور ان بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل، سب سے پاکیزہ دل، سب سے اچھا دل، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، نفاق سے اور شرک و بدعات سے پاک دل اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ فاصطفاء لنفسہ، اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت دے کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر سارے بندوں کے اوپر نظر ڈالی، سارے بندے کے دل کو دیکھا، ان سارے بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل، سب سے پاکیزہ دل، سب سے اچھا دل صحابہ کرام کا دل پایا۔
صحابہ اکرام کا دل پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے وزیر کے طور پر صحابہ اکرام کو چن لیا، اور صحابہ اکرام نے اسلام کی ایسی خدمت کی، صحابہ اکرام نے اسلام کا ایسا دفاع کیا، صحابہ اکرام نے نبی کا ایسا دفاع کیا کہ دنیا رہتی دنیا مثال پیش کرے گی۔ اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبے اور ان کے خلوص کی تعریف کرتی رہے گی، اور پھر ایسا دل اور ایسا جذبہ دنیا لانا چاہے تو لانے سے قاصر رہے گی۔ نہ ایسا جذبہ آ سکتا ہے، نہ ایسا دل آ سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی محنت اور مشقت ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نبی کے لیے پہلی رات اپنی بیوی سے ملنے والے صحابی اسلام کے لیے نکل پڑے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، نہیں، پہلی رات تھی، نبی کا اعلان ہوا، نبی کا اعلان سنا، اس صحابی رسول نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بغیر غسل کیے ہوئے نکل پڑے اور شہید ہو گئے۔ اور صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جذبے کی ایسی قدر کی کہ ان کو فرشتوں کے ذریعے سے غسل دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہیں نبی کے وہ صحابہ، یہ ہیں نبی کے وہ صحابہ۔ آج انہی صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کی جاتی ہے، انہی صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، انہی صحابہ کے خلاف تان و تشنیع کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبہ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، نبی کا قول ہے، اور یاد رکھنا نبی کا قول آ جانے کے بعد ایک مسلمان، ایک ایمان والا، ایک قرآن و سنت کے ماننے والا اور سچا پکا اسلام کا شیدائی اور سچا پکا محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والا فوراً اس کے سامنے، نبی کی حدیث کے سامنے، نبی کے قول کے سامنے، نبی کی بات کے سامنے آمنا صدقنا کہنے والا ہے، اپنے سر کو جھکا دینے والا ہے، اپنے پیشانی کو جھکا دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو، میرے صحابہ کے خلاف اپنی زبان کو نہ کھولو۔ یاد رکھنا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر کے بول رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کوئی بات بغیر قسم کے بھی بولیں، وہ بات امت کے لیے واجب الاتباع ہوتی ہے، اس کی اتباع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر سونا لے آئے اور اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کا ذکر کیا، اور احد پہاڑ کا ذکر کرنے کا ایک اور مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ پہاڑ کبھی تولا نہیں جا سکتا، پہاڑ کبھی تولا نہیں جا سکتا، ترازو پر نہیں تولا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے مثال دی کہ اگر پہاڑ کے برابر سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی بے انتہا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بے انتہا مال و دولت، بے انتہا تم محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن یاد رکھنا صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں نبی کے حکم پر، نبی کے اعلان پر اگر ایک مد یا آدھا مد، 1 کلو یا آدھا کلو
دوسری حدیث کے اندر آتا ہے ایک گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اگر خرچ کیا ہوگا، پھر بھی اتنا کم خرچ کرنے والے صحابہ اکرام کے برابر بھی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے والا آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے صحابہ اکرام کی، کیا عظمت ہے صحابہ اکرام کی، کیا مقام ہے ان صحابہ اکرام کا کہ نبی کے زمانے میں ایک مد، آدھا کلو، 1 کلو، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا خرچ کیا، اور آج اگر ہم اپنا پورا مال و دولت خرچ کر دیں ان صحابہ اکرام کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ان صحابہ اکرام کا مقام حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان صحابہ اکرام نے ایسے وقت میں خرچ کیا تھا جب تنگی کا عالم تھا، جب خرچ کرنے، جب پیسے کی ضرورت تھی، روپے کی ضرورت تھی، جان کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، ہر طریقے سے ہر چیز کی مدد کی ضرورت تھی، صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر کے ساتھ دیا۔ یاد کریے صحابہ اکرام کی قربانیاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مالدار ترین انسان تھے۔ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، مسجد نبوی کے بڑھانے کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی میری طرف سے، اے اللہ کے نبی میری طرف سے، اے اللہ کے نبی میری طرف سے، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تو انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہیں وہ صحابہ اکرام، یہ ہے اس صحابہ اکرام کے جذبے، یہ ہے وہ صحابہ اکرام کے مقام اور عظمت۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں صحابہ اکرام کو گالی دے کر کے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ کر کے لوگ اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں، اپنی زبان کو اور اپنے عمل کو برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ اکرام کو ہم گالی دیں یا کوئی گالی دے، صحابہ اکرام گالی کھا کر کے ان کا مقام اور اونچا ہوتا ہے، اور ہم گالی دے کر کے اپنے مقام کو اور پست کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ زبان انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے یباعدنی من النار، مجھے جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے۔ کیا بہترین سوال ہے۔ آج ہمارا کیا سوال ہوتا ہے؟ کہیں اپنی مجلس میں بیٹھے، اپنے گروپ میں بیٹھے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ بتاؤ جہاں سے ہم ترقی کریں، کوئی ایسا راستہ بتاؤ جہاں سے ہم پیسہ کمائیں۔ اور صحابہ اکرام کا کیا تھا؟ اپنی مجلس میں بیٹھتے صحابہ اکرام نبی کے ساتھ بیٹھے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے۔ ارے کتنا پیارا پیارا سوال ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام کا۔ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، رات کو پانی لایا کرتے تھے وضو وغیرہ کا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے ان سے کہا، مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کر لو۔ اس صحابی رسول چاہتے تو اللہ کے نبی سے کہتے، اللہ کے نبی مجھے فلاں جگہ کی زمین دے دیں، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے بس جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کی صحبت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اے میرے ساتھی تم نے میرا ساتھ جنت میں مانگا ہے، جاؤ میں تمہیں ساتھ دے دیتا ہوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں تم میرے ساتھ جنت میں رہو۔ اللہ کے نبی نے کہا، جاؤ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو میری مدد کرو سجدے کے ذریعے سے، سجدے کے ذریعے سے میری مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ
تمہیں میرے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی نبی کا ساتھ ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن، نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم نماز کی طرف بھی آ جائیں، سجدے میں آئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں اللہ ہمارا بھی حشر صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ فرما۔ میں نبی کی پیارے نبی حضرت معاذ، پیارے نبی کے ساتھی حضرت معاذ کی حدیث سنا رہا تھا، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی مجھے ایسا عمل بتائیں جو جنت میں لے جانے والا ہو اور جہنم سے دور کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں بتائیں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھی یہ بتاؤ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر ساری چیز کا دار و مدار ہے؟ صحابی رسول نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور زبان کو پکڑا اور پھر کہا کف ہذہ، اس زبان کو قابو میں رکھو، زبان پر کنٹرول رکھو، زبان پر قابو رکھو، کیونکہ یہ زبان ہے جس زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اس زبان کے گناہ کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے خلاف کسی طرح کی ہرزہ سرائی نہ کریں، صحابہ اکرام کے خلاف کسی طرح کا طعن و تشنیع نہ کریں۔ دوسرا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو ہی نہیں کسی مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں۔ بات تو کہنے کی بہت تھی، وقت ختم ہو چکا ہے، انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔